السلام علیکم پیارے دوستو، تاریخ کے پنوں کی سیاہی بننے والا فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر کے اس دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ پیارے دوستو، فرعون مصر کی تاریخ کا ایک ایسا بدبخت ظالم بادشاہ گزرا ہے جو خود کو خدا کہلاتا تھا اور زبردستی لوگوں کو اپنی پوجا کرواتا تھا اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کیا کرتا تھا۔ اس بدبخت فرعون کی بدبختی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہلاک کیا اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا تو اس کی لاش کو نہ پانی نے قبول کیا اور نہ ہی زمین نے، بلکہ اس بدبخت کی لاش یوں ہی قیامت تک سڑتی رہے گی اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنی رہے گی۔ تو میرے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فرعون کی شادی کیسے ہوئی، فرعون نے کس طرح مصر کی سب سے خوبصورت عورت سے شادی کی اور اس عورت سے فرعون کی کتنی اولادیں پیدا ہوئیں، کائنات کے سب سے بڑے کافر کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے جنت کیوں عطا فرمائی، وہ کون سا ایسا کام تھا جو فرعون کی بیوی نے کیا جس کی وجہ سے ایک کافر کی بیوی جنت میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج محترات میں شامل ہو گئی۔ میرے پیارے دوستو، فرعون جب مصر کا بادشاہ بنا تو ستم کا انتہا کر دیا۔ جب اس فرعون نے شادی کا ارادہ کیا تو اس نے مصر کی سب سے خوبصورت عورت کو چنا جن کا نام آسیہ تھا۔ فرعون مصر میں ریان بن ولید کی پوتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شادی کا پیغام بھجوایا۔ یاد رہے، ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر کا بادشاہ ہوا کرتا تھا، پر وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر انعام لے آیا تھا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بنا دیا تھا۔ خیر، جب آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرعون نے شادی کا پیغام دیا تو یہ ان کے والد حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی ناگوارا گزر ہوا، کیونکہ فرعون مصر پہلے دن سے ہی ظلم اور بربریت کے لیے مشہور تھا، لیکن فرعون مصر کی بادشاہت تھی، اس لیے اپنی بادشاہت کی زور پر جبراً اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کر لی اور دھمکی دی کہ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرعون سے شادی نہ کی تو فرعون ان کے والدین کو قتل کر دے گا۔ خیر، فرعون اپنی بادشاہت کی زور پر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی تو کر لی، لیکن شادی ہونے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرعون سے محفوظ رکھا اور آپ پر قدیر نہ ہو سکا۔ اس حوالے سے مفسرین لکھتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات تھی جب فرعون حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہم بستری کرنے کے لیے کمرے میں داخل ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پر نیند کا ایسا غلبہ ڈال دیا کہ وہ ساری رات سوتا رہا، اور کچھ ماہرین لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کو نامرد کر دیا، جس کی وجہ سے آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہم بستری نہ کر سکا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت کو محفوظ رکھا۔ کچھ ایسی روایت بھی ملتی ہے کہ فرعون کو ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی جس کی وجہ سے مصر کے طبیبوں نے اس کو ساری عمر کے لیے ہم بستری کرنے سے منع کر دیا تھا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ ان بادشاہ کی نسل میں سے تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں اسلام قبول کر لیے تھے، لہٰذا حضرت آسیہ کا ایک پاک دامن اور لیک خاتون تھی کہ ایک طرح سے یہ حضرت آسیہ کی کرامت ہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آسیہ کی
کافروں سے، ناپاک وجود سے محفوظ رکھا۔ میرے پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ فرعون کی کتنی اولاد تھی۔ بعض تاریخ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون کی ایک بیٹی تھی۔ یہاں پر کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے کہ وہ فرعون کی حقیقی اولاد تھی۔ کہا جاتا ہے کہ در حقیقت وہ فرعون کی لے پالنا بیٹی تھی، جسے فرعون نے کسی سے لے کر پالا تھا، کیونکہ حضرت آسیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے محفوظ رکھا تھا، اس وجہ سے اسے کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی۔ میرے پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ دنیا کے سب سے بڑے کافر یعنی کہ فرعون کی بیوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ازواج محترات میں کس وجہ سے شامل فرمایا، اور وہ کون سی ایسی نیکی تھی جس کی وجہ سے ایک کافر کی بیوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت عطا کر دی۔ تو میرے پیارے دوستو، اس واقعے کا پس منظر یوں ہے کہ ایک رات فرعون نے خواب دیکھا کہ اس کا محل نابود ہو جائے گا۔ خوف اور وحشتوں سے اس کا پورا وجود اچھلنے لگا۔ فرعون نے نجومیوں کو بلا کر کے اس خواب کی تعمیر پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک ان قریب ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے محل کو نابود کر دے گا اور تم سے تمہاری سلطنت چھین لے گا اور تمہارا سب کچھ تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ فرعون نے جب یہ تعبیر سنی تو ہم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے اور لڑکی کو نہیں، تاکہ ان کی نسل بچی رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، ان کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک صندوق میں رکھ کر کے دریا میں ڈال دیا، اور ایک نہر فرعون کے محل کے پاس بہتی تھی۔ یہ صندوق بہتا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے اسی محل میں چلا گیا۔ یہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس آ کر رک گیا۔ سبحان اللہ۔ فرعون نے جب اس صندوق کو دیکھا تو سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس صندوق کو محل میں لا کر کھولا جائے اور دیکھا جائے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ جب اس صندوق کو کھولا گیا، اس کے اندر ایک نہایت حسین اور جمیل بچہ نکلا۔ جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس بچے کو دیکھ کر کے نہایت خوش ہوئیں اور حضرت آسیہ نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھ دیا۔ صندوق کھولنے کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے انور پر نور دیکھا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور فرعون سے کہنے لگی، اے فرعون، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرنا۔ فرعون کہنے لگا، اسے تم رکھ لو، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہیں، اگر آسیہ کی طرح بھی فرعون بھی اس بات کا اقرار کرتا کہ یہ بچہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرماتا، تو اس کو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرح ایمان سے نوازتا، لیکن بدبخت فرعون کے نصیب میں ایمان نہیں تھا، اس وجہ سے اس نے اس بات کا اقرار نہیں کیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شادی کے پہلے دن سے ہی فرعون کی ظالمانہ اور کافرانہ باتوں کے خلاف ایک پہاڑ بن کر کھڑی رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا اور جب محل میں جادوگروں سے مقابلہ کیا تو یہ دیکھ کر کے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں، اور ایمان لانے کے بعد کافی دنوں تک انہوں نے اس بات کو فرعون سے چھپائے رکھا۔ لیکن جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور لوگوں سے خود کو سجدہ کروانے لگا تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
کھل کر میدان میں آئیں، پھر اس عمل کی سخت مخالفت کرنے لگیں۔ جیسے ہی فرعون کو پتہ چلا کہ میری بیوی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لے آئی ہے، تو اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ظلم ڈھانا شروع کر دیا اور روزانہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طرح طرح کی اذیت دیتا، لیکن پھر بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایمان کو کوئی ٹھیس پہنچا سکا۔ فرعون نے بہت کوشش کی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایمان سے دور کیا جا سکے، لیکن وہ دوبارہ کفر اور شرک کی طرف نہ لوٹ آئیں۔ لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرعون کی تمام کوشش کو ناکام بنا دیا اور وہ صرف اللہ تبارک و تعالی کا نام پکارتی رہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مصروف رہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا، فرعون اس پر طرح طرح کے ظلم کرتا اور ان پر طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتا۔ ایک مرتبہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آنے والے ایک شخص کو، جسے قرآن کریم میں مومن الفرعون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، بڑی بے دردی سے قتل کر دیا، جس کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صبر کا پیغام نوریج ہو گیا اور وہ کھلم کھلا فرعون کے مخالفت کرنے لگیں۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ ان کی بیوی کھلم کھلا اس کی مخالفت کر رہی ہیں، تو فرعون کے اندر کی غضب کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے اپنی بیوی کو بہت عبرتناک طریقوں سے اذیت پہنچانا شروع کر دیا۔ اس ظالم بادشاہ نے پاک دامن خاتون پر بڑے بڑے ظلم ڈھائے، ان کو بہت مارا پیٹا، جل کوٹ کیا۔ فرعون کی ظلم کی انتہا یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک دن اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پیر کے اندر لوہے کے کیلے ٹھوک کر چاروں کونوں میں اس طرح سے جکڑ دیا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہل بھی نہ سکیں، اور بھاری پتھر آپ کے سینے پر رکھ دیا، ان کو گرم ریت کے اندر لٹا دیا اور پانی بھی بند کر دیا۔ اس طرح دردناک ظلم و ستم زبر کرنے کے بعد بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایمان مضبوط رہا اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی وعدی نیت پر ثابت قدم رہیں۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ فرعون آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اس قدر ظلم کیا کہ حضرت آسیہ کی کھال تک اتروا دی، پھر اس کے بعد ایک بھاری بھرکم چٹان گرا دی، جس کی وجہ سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا شہید ہو گئیں۔ اس طرح حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک فرعون کی بیوی ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت پر ایمان رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ وہ نیک تھیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ مقام عطا فرمایا کہ وہ جنت کے اندر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ازواج محترات میں رہیں گی، اور جنت کے اندر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ ہونے کا شرف ان کو ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو دین پر ثابت قدم عطا فرمائے، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جینا اور مرنا نصیب فرمائے، آمین اللہم آمین۔